الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامۃ ولا فخر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، رجب کا ماہ مکرم ہے اور اس ماہ مکرم میں کئی سارے تاریخی واقعات رونما ہوئے۔ ان میں سے ایک واقعہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا، جس میں آقا کے معراج کا تذکرہ ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں ڈالی تھی، اور لے جانے کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیوں کے مناظر دکھائیں اور یہ دیکھیں کہ کیا کیا مناظر ہیں، یہ اس میں حکمت رکھی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے معراج کروایا۔ معراج کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے معراج ظاہری اور ایک ہے معراج باطنی۔ معراج ظاہری ظاہراً ایک آدمی معراج عروج سے ہے جس کا معنی اونچائی کا، بلندی کا۔ ظاہری طور پر ایک آدمی اونچا ہے اور دوسرا ظاہری طور پر نیچا ہے، تو یہ اونچا والا یہ عروج پر ہے، معراج ہے اس کی۔ اور دوسری قسم ہے باطنی، کہ رہ رہا ہے اسی دھرتی پر، یہاں ہی ہے
لیکن اللہ نے اس کو وہ مقام اور مرتبہ اور وہ عظمت عطا کی کہ دوسرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو باطنی معراج بھی عطا کیا کہ آپ کو وہ مرتبہ عطا کیا جو کوئی بھی اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکا، اور ظاہری معراج بھی عطا کیا کہ آپ ان بلندیوں پر ظاہری اسی جسم کے ساتھ پہنچے کہ جہاں کوئی نبی نہ پہنچ سکا اور کوئی فرشتہ نہ پہنچ سکا۔ تو اللہ نے آپ کو جسمانی روحانی معراج بھی عطا کیا، ظاہری معراج بھی عطا کیا اور باطنی معراج بھی عطا کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے معراج عطا فرمایا، لیکن ہر نبی کو اللہ نے زمین پر معراج عطا کیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پر معراج عطا کیا۔ اور پھر ہر نبی کو اللہ نے معراج عطا کیا امتحان کے طور پر، اور میرے نبی کو جو معراج عطا کیا وہ انعام کے طور پر عطا کیا۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو معراج عطا فرمایا، اور وہ زمین پر کہ جب عرفات کے میدان میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی اور اللہ نے یہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ زمین پہ معراج عطا کیا، اور امتحان کے طور پر یہ معراج تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معراج عطا کیا، آگ کے چخے کے اندر زمین پر کیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اور وہ امتحان کے طور پر عطا کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو معراج عطا کیا، مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، زمین پر معراج عطا کیا امتحان کی صورت میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معراج عطا کیا، چھری کے نیچے عطا کیا، امتحان کی صورت میں عطا کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو معراج عطا کیا، زمین پر کیا، امتحان کی صورت میں عطا کیا۔ الغرض جتنے بھی انبیاء ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، سب کو معراج عطا کیا اور زمین پر عطا کیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا کیا عرشوں پر عطا کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ لکھی گئی کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس نبی کی جہاں تک نبوت تھی اس کو وہاں معراج کروایا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کی نبوت زمین پر تھی، اللہ نے انہیں زمین کا معراج کروایا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت زمین پر بھی عرش بری پر بھی تھی، تو اللہ نے آپ کو عرش بری کا معراج کروایا۔ آپ کی نبوت آسمانوں اور عرش بری کی نبوت ہے، لہذا آپ کو اللہ نے وہاں معراج کروایا۔ اور دوسری بات جو میں نے یہ عرض کی تھی کہ ہر نبی کا معراج امتحان کے طور پر ہوا، اور جس کا بھی امتحان لیا وہ نبی 100% کامیاب ہوا، اور میرے نبی کا معراج وہ انعام کے طور پر ہوا۔ کیسے انعام کے طور پر ہوا؟ آپ علیہ السلام کو بڑی معراج سے پہلے تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والعیاذ باللہ ساحر، جادوگر، مجنون کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اوجلی ڈال دی گئی۔ آپ علیہ السلام کو برا بلا کہا جانے لگا۔ آپ علیہ السلام کی کیفیت کیا ہو گئی؟ یہاں تک کہ آپ پر سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک آپ اور آپ کا خاندان اس طرح بند ہو گئے کہ یہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔
کوئی کھانا بھی انہیں نہیں پہنچا سکتا، کوئی انہیں پانی تک نہیں پہنچا سکتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے بھوک کا یہ عالم ہوا، تکلیف کا یہ عالم ہوا کہ ایک چمڑا جس پر پاؤں پھسل گیا اس کو دھویا، اور دھو کر کے ہم نے خشک کیا اور پیس کر کے پھانک لیا، یہ معلوم نہیں تھا کس کا تھا، جان بچانے کے لیے کبھی یہ کرتے خشک چمڑے کو چوستے اور چوس کر پانی اوپر پی لیتے، یہ کیفیت ہوتی۔ آپ تشریف فرما ہیں شیب ابی طالب میں، اس گھاٹی میں، اور ادھر سے ہوا چلی، باہر کے پتے اس اندر شیب ابی طالب میں آ کر گرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی لخت جگر حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن آپ کے ساتھ ہوتی۔ آپ وہ خشک پتے اپنی بیٹیوں کو دے کر فرماتے بیٹی آج ان پتوں کو پھانک لو اور کھا کر گزارا کر لو، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر تنگی کے بعد اللہ دو آسانیاں پیدا کرتے ہیں، آسانیاں آئیں گی۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں اس طرح زندگی بسر کر دی، اور صرف یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف کی طرف نکلے اور طائف میں گئے، آپ کو ستایا گیا۔ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے اپنے آقا سے سوال کیا، آقا کبھی بتائیں آپ کی زندگی میں مشکل ترین لمحات بھی کبھی گزرے ہیں؟ تو فرمایا حمیرہ میری زندگی کا ہر لمحہ مشکلات سے عبارت ہے، اور ان میں بھی سب سے مشکل ترین لمحات میرے وہ طائف کی وادی کے ہیں۔ جب میں طائف میں گیا میں نے رب کی توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، کبھی ایک میرے اوپر پتھر برساتا، کبھی دوسرا برساتا، کبھی ایک باتیں کرتا، کبھی دوسرا باتیں کرتا، یہاں تک کہ جب میرے پر پتھروں کی بارش ہونے لگی، اوباش لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا اور پتھر برساتے میں گر جاتا نیچے، مجھے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کرتے، پھر پتھر برساتے، میرا جسم زخموں سے چور ہو گیا، میری جوتیاں خون سے بھر گئی، میں تھکا ہارا ایک جگہ پر آ کر بیٹھا تو نوریوں کے سردار جبرائیل آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ آج اگر اجازت ہو، رب نے آپ کی قربانی کو دیکھ لیا، آپ کی تکلیفوں کو دیکھ لیا، آپ کی اذیتوں کو دیکھ لیا، آج اگر اجازت ہو ان پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور اس طائف والوں کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے، پہاڑوں کے نیچے پیس دیا جائے۔ لیکن غور کرے میرے آقا رحمت للعالمین ہے، میرے آقا نے کیا کہا، اللہ تجھے تیری کبریائی کی قسم ان ظالموں کے ظلم کو نہیں دیکھنا، میری دعاؤں کو دیکھنا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ یہ پتھر برسانا جانتے ہیں، میں رحمت برسانی جانتا ہوں، میرے مولا ٹھیک ہے یہ نہیں مان رہے، یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی ایسا ہو جس کی قسمت میں ہدایت ہو، اللہ انہیں ہدایت دے دینا اور انہیں ہدایت سے محروم نہ کرنا، یہ میرا مرتبہ نہیں جانتے ہیں۔ یہ حالات، ان حالات میں آپ دیکھیں آپ پھر بھی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ نبوت کا 10واں سال ہے، آپ کے چچا ابو طالب جو اگرچہ ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن ہر مشکل میں آپ کے ساتھ تھے، ہر مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ تھے۔ ایک ایسا موقع بھی آیا کافروں کا وفد ابو طالب کے پاس جا کر کہتا ہے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا دو ورنہ پھر اچھے حالات نہیں ہوں گے۔ ابو طالب نے بلایا، میرے پیارے میرے بھتیجے میں بھی بڑھاپے کے عالم میں ہوں، اب آپ کچھ کمپرومائز کر لو۔ میرے آقا کا جواب کیا تھا، چچا ساتھ دیتے ہو تو دے لو، نہیں دیتے ساتھ پرواہ نہیں، یہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج کو اور بائیں ہاتھ پر چاند کو لا کر رہے آئے اور کہیں کہ میں رب کی توحید کا اعلان نہ کروں، خدا کی قسم میں محمد چاند سورج کو زمین پہ دے ماروں گا اور رب کی توحید کے اعلان سے باز نہیں آؤں گا، یا رب کی توہین کا ڈنکا بجاؤں گا یا دنیا سے میں چلا جاؤں گا۔ اس وقت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے بھتیجے تم جاؤ اپنا کام کرتے رہو۔ ہر لمحہ
ہر مشکل میں ساتھ دینے والا چچا شیب ابی طالب میں ساتھ رہنے والا، آج اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ہر مشکل میں تسلی دینے والی، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آقا سے یہ عرض کی، آقا میں کنواری آپ کے نکاح میں آئی، وہ بوڑھی خدیجہ کیا اس میں رکھا ہے کہ ہر وقت آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ آج تو میں تیرے گھر سے نکلتا ہوں، لوگ راستے میں پھول بچھاتے ہیں، گھر واپس آتا ہوں تحفے طائف لے کر کے واپس آتا ہوں، میں اس خدیجہ کو کیسے بلا دوں؟ جب گھر سے نکلتا تھا لوگ پتھر برساتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، جب گھر واپس آتا زخموں سے چور، جسم خون سے رنگین ہوتا تھا، لیکن اس وقت بھی خدیجہ میری دلجوئی کیا کرتی تھی، میرا ساتھ دیا کرتی تھی، میں اس خدیجہ کو کیسے بلا سکتا ہوں؟ آج اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ نبوت کا 10واں سال ہے، 10 سال تکلیفیں اٹھاتے رہے، 10 سال تانے سنتے رہے، 10 سال تک صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھتے رہے۔ سمیہ کو دولخت کر دیا، خبیب کو سولی پہ لٹکا دیا، خباب کو انگاروں پہ لٹایا، زنیرہ کی آنکھیں بینائی ختم کروا دی، نہدیہ کی چمڑی اتار دی۔ آپ سوچیں ذرا، ایک قائد کے لیے کیا مشکل ہوتا ہے کہ اس کے کارکنوں کے ساتھ یہ جب ہو، دل پر کیا بیتتی ہے، انتہائی غم زدہ۔ اور جب پیارے دوستوں میں سے کوئی دوست غم زدہ ہو، اس کو زیادہ دکھ اور تکلیفیں پہنچی ہوں، تو دوست وہی ہے جو مشکل میں کام آتا ہے۔ تو پھر دوست کہتا ہے یار میرا یہ دوست کافی غم زدہ ہے، آؤ اس کے غم کو دور کریں۔ دنیا کا بھی یہ طریقہ ہے جی، کیسے غم کو دور کیا جائے؟ چلو اس کو گاڑی میں ڈالتے ہیں، سوار کرتے ہیں، سیر کرواتے ہیں، کہیں ہم سوات کی طرف چلتے ہیں، کالام کی طرف چلتے ہیں، کشمیر کی طرف چلتے ہیں، اور جگہوں میں چلتے ہیں۔ اور کئی جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ غموں میں بڑا ہی غم زدہ ہو گیا، آؤ ہم اس کو لے کر عمرے پر چلتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف ہوگا، روضہ رسول کا دیدار ہوگا، دل میں تسلی آئے گی۔ دوست اپنے دوست کے لیے یہ سوچتا ہے، تو میرے آقا بھی جب صدموں سے چور ہو گئے، غم زدہ ہو گئے، تو رب نے فرمایا میرے جبرائیل، جی رب العالمین جانا ذرا، میرا محبوب بہت ہی غمزدہ ہے، اتنا غمزدہ کہ دنیا میں آنے سے پہلے باپ چلا گیا، 6 سال کا ہوا ماں چلی گئی، پھر دادا چاچا بھی آج چلا گیا، بیوی بھی چلی گئی، زخموں سے چور، اپنوں کے بھی تانے، بیگانوں کے بھی تانے۔ آج اس کو سیر کروائیں، اللہ کہاں کی سیر کروائیں؟ زمین کی؟ نانا، میرے مصطفیٰ کو عرشوں پر لے آؤ، جہاں کوئی آ نہیں سکا ہے، اس کو عرشوں کی سیر کرواؤ تاکہ اس کے دل کے غم کم ہو جائیں۔ جبرائیل تیار، جاؤ میرے جبرائیل۔ یا اللہ کیسے جگاؤں، کیسے؟ جبرائیل میرے مصطفیٰ کے ادب کا خیال رکھنا، ادب کا خیال رکھنا، سر کی طرف سے نہیں جگانا۔ اچھا یہ معراج کا جو واقعہ ہے، اس کو کبھی صرف واقعہ کی حد تک نہ دیکھا کرو، اس میں بہت سارے مسائل ہیں میرے اور آپ کے لیے، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ بتا دیا کہ میرے مصطفیٰ کو جگانا ہے، سر کی طرف سے نہیں ہلانا، ہاتھ پکڑ کر نہیں ہلانا، اس کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ اپنے پروں کو مسل دینا تاکہ یہ بیدار ہو جائے۔ کیا ایک بات ملی؟ جبرائیل کے 360 پر ہیں، 600 پر ہیں، سب سے اوپر والا جبرائیل کا پر جو نوری مخلوق ہے وہ مصطفیٰ کے تلووں کے نیچے ہے۔ کیا پتا چلا؟
جہاں نوری مخلوق جبرائیل کی عظمت کی ابتدا ہے، وہاں میرے مصطفیٰ کے قدموں کی ابتدا ہے۔ یہ شان معلوم ہوئی۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ کیا مسئلہ اس واقعہ سے مجھے اور آپ کو ملا کہ اپنے بڑوں کو جگاتے ہوئے آواز نہ دیا کرو۔ پہلے باہر سے آواز، ڈیڈ، ابا، بابا۔ بابا کیوں کہتے ہو؟ رات کو آپ نے سنا نا ابو جان، ابا جی جب کہتے ہیں، ابو جی کہتے ہیں تو کتنی دل میں محبت آتی ہے۔ آواز نہ دو۔ باپ کو جگانا ہے، جا کر سر سے نہ ہلاؤ، اٹھو۔ کبھی کبھی آدمی اچانک سر سے ہلاؤ نا، ڈر جاتا ہے نا، اس کے پاؤں کو جا کر دباؤ۔ اپنے باپ کو جگا رہے ہو، اپنے دادا کو جگا رہے ہو، اپنے مرشد کو جگا رہے ہو، اس کے پاؤں کو دبایا کرو۔ جب پاؤں کو دباؤ گے، آنکھ کھلے گی، سامنے آپ نظر آ جائیں گے۔ وہ گھبرائے گا نہیں، وہ گھبرائے گا نہیں، بلکہ محبت والا ہوگا تو آپ کے چہرے پہ نظر پڑے گی، مسکراہٹ اس کے چہرے سے نمودار ہو جائے گی۔ یہ دوسرا مسئلہ معلوم ہوا۔ اب آئے جبرائیل علیہ السلام۔ روایتیں الگ ہیں، ایک روایت میں ام ہانی کے گھر تھا، دوسری روایت اپنے گھر میں تھا۔ بہرحال قرآن نے جو شروع کیا مسجد حرام سے شروع کیا کہ معراج مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کروائی۔ جہاں تھے آپ کو مسجد حرام میں لے جایا گیا۔ جب مسجد حرام میں لے جایا گیا، آپ کا مبارک سینہ چاک کیا، یہاں سے لے کر ناف تک سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کر کے آپ کا دل مبارک نکالا گیا، دل نکالا گیا، اور دل نکال کر کے وہاں نہیں، زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے دو فرشتے، آپ کا مبارک دل نکال کر۔ آج دنیا کہتی ہے دل نکال دو مر جائے گا، لیکن میرے محبوب کا دل نکالا، دل وہاں ہے زمزم کے پاس، آپ ادھر ہے مسجد حرم میں، دل دور ہے نکالا ہوا، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ سن بھی رہے ہیں، پتہ چلا نبی کا کنیکشن باقی رہتا ہے، ورنہ دل نکل گیا تو پھر کیا باقی رہے گا؟ آدمی کی پہچان ہی ختم ہو جاتی ہے، بات کہاں سنے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن آپ خود، کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا تھا، آپ نے خود اپنا واقعہ بیان کیا، مجھے لے جا کر سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا گیا اور زمزم تک پہنچا دیا، دل وہاں میں یہاں، لیکن میں انہیں دیکھ بھی رہا ہوں، پہچان بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، سب کچھ۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ہمارا نبی تو اب بھی روضہ اطہر میں، آپ کا کنیکشن اتنا مضبوط ہے کہ وہاں جا کر درود پڑھو، خود سنتا ہے، پہچانتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ روضہ اطہر پر جا کر درود پڑھتے ہو، وہ محبوب آپ کو پہچانتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، سنتا بھی ہے، ورنہ کوئی واقعہ آج تک ایسا نہیں ہم نے سنا۔ دل کو دھویا زمزم سے، کیوں دھویا؟ کہ آپ نے عرشوں پر جانا ہے، جہاں کوئی انسان نہیں جا سکا، کوئی مخلوق نہیں جا سکی، وہاں جانا ہے۔ دل میں وہ قوت اور طاقت بھر دی گئی، اور پھر آپ کے سینہ مبارک میں لا کر دل کو رکھا اور سی دیا، آپریشن، اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی۔ یہ آج جو سائنس سے نکالتے ہیں، یہ تو سب وہاں سے آ رہا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، اب میرے محبوب کو لے جانا ہے عرشوں پر، لیکن ایک روایت میں ہے کہ زمین بھی چمٹ گئی۔ اللہ، یہ مصطفیٰ عرشوں پہ جائے گا، آسمانوں کو ہم پہ فوقیت ملے گی، کل فخر کرے گا آسمان، مصطفیٰ مجھ پہ آیا ہے، تجھ پہ نہیں چلا ہے۔ اللہ، نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ رب نے بھی فرما دیا، فکر نہ کر، میں یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک زمین کی سیر کرواؤں گا، پھر مسجد اقصیٰ سے عرشوں پر لے جاؤں گا، تاکہ تو بھی فخر کرے کہ میرا مصطفیٰ مجھ پہ بھی چلا ہے۔ براق لایا گیا، سواری براق برق سے ہے، اور کہا کہ جہاں نظر اس کی، ہماری نظر تو محدود ہے، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتے تھے۔
اور وہ جانور فرمایا کہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، براق تھوڑا سا بدک گیا، جبرائیل نے ہاتھ مار کر کہا کیا ہو گیا؟ تجھ پہ تو انبیاء کا امام، کائنات کا مقتدا سوار ہو رہا ہے، کیوں بدک رہا ہے؟ تو براق کا جواب کیا تھا؟ روایات میں آتا ہے جبرائیل مجھے ذرا فخر کرنے دے آج، جب میرے رب نے جنت کے براقوں سے کہا تھا میں اپنے مصطفیٰ کو تم پہ سوار کر کے عرشوں پر لے کر آؤں گا، بہت براق فخر کرتے تھے، کوئی کہتا مجھ پہ سوار ہوگا، کوئی کہتا مجھ پہ سوار ہوگا، میں غریب مسکین ایک کنارے پہ بیٹھ کر رویا کرتا تھا، اللہ یہ میری قسمت میں اگر سعادت آ جائے۔ آج میں نے دیکھا وہ سب کے سب رہ گئے، مجھے یہ سعادت مل گئی کہ مصطفیٰ میری پیٹھ پہ سوار ہو گیا، مجھے ان پہ فخر کرنے دو۔ محدثین نے لکھا کہ نبی کے فراق اور جدائی میں جو روتا ہے رب پھر عزتیں دیتا ہے۔ براق نبی کی فراق اور جدائی میں رویا، رب نے عزت دی۔ اور ایک اور بات کی، آقا میری چاہت تمنا تھی رب نے پوری کر دی کہ تو مجھ پہ سوار ہو اور عرشوں پہ تجھے لے جاؤں، اب ایک اور چاہت اور تمنا ہے آپ سے، آپ اس کو پوری کر لینا۔ رب نے آپ سے کہہ دیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دے گا، راضی کر دے گا، جب تک تو راضی نہیں ہوگا اللہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ تو پھر میری تمنا اور چاہت یہ ہے کہ تو بھی قیامت کے دن میدان محشر میں میرے رب کے سامنے سفارش کر دینا، اللہ جس براق پہ سوار ہو کر عرشوں پہ گیا ہوں اسی براق پر سوار کر کے یہاں میدان محشر سے جنت میں لے جا، اس پہ سوار کر کے جنت میں لے جا۔ یہ عظمت ہے۔ اور دوسری بات، روایت میں آیا کہ آپ جب براق پر سوار ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسا محسن نبی کسی نے دیکھا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ رونے لگے، رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ جواب میں فرمایا جبرائیل میں آج براق پر سوار ہو کر عرشوں پر جا رہا ہوں، مجھے میری امت یاد آ گئی۔ جب میدان محشر ہوگا، درمیان میں پلسرات ہے، جہنم ہے، جہنم اور پلسرات کو عبور کر کے جنت میں جانا پڑے گا، مجھے امت یاد آئی، اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ تو رب نے تو اپنے محبوب کو کبھی پریشان ہوتا نہیں دیکھا، فرما دیا جبرائیل جاؤ میرے مصطفیٰ سے کہہ دو تیرے آنسو کے صدقے میں تیری امت کو بھی میں ہر ایک کو براق عطا کروں گا، وہ میدان محشر میں اس سے سوار ہو کر پل صراط کو عبور کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے آقا کے صدقے میں امت کو بھی یہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، چلے، پہلی منزل آئی مدینہ منورہ، گھنے درخت۔ جبرائیل یہ کیا؟ آقا اترے نا یہاں، کیوں؟ یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، یہاں 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ آپ نے 2 رکعت نفل ادا کی، سوار ہوئے، پھر دوسری منزل آ گئی، یہ کون سی؟ کہا آقا یہ کوہ طور ہے جہاں موسیٰ کے قدم لگے تھے، موسیٰ کو نبوت ملی تھی، اتریں 2 رکعت ادا کریں، اترے 2 رکعت نماز ادا کی، سوار ہوئے آگے۔ آقا یہ تیسری منزل آ گئی، کون سی؟ یہ شعیب کی بستی ہے، حضرت شعیب کی، یہاں اترے 2 رکعت نماز ادا کی، آگے چلے۔ آقا یہاں اترائیے، یہ بیت اللہ میں عیسیٰ یہاں پیدا ہوئے، اترے 2 رکعت ادا کی، پھر چلے مسجد اقصیٰ پہنچے۔ یہاں کیا سبق ملا مجھے اور آپ کو؟ کہیں جا رہے ہو، اور تبلیغ والے حضرات یہی کرتے ہیں، گشت کے لیے گئے، کہیں جماعت جاتی ہے، مسجد میں پہنچے، وضو ہے، اگر وضو نہیں تو وضو کرو بھائی، وضو ہے تو 2 رکعت نماز ادا کرو۔ یہ میرے آقا کے اس عمل سے ہمیں ثابت ہے۔ یا جا رہے ہو
تو پتہ چلا جہاں تم نے جانا ہے، تمہاری جو منزل ہے وہاں جاؤ، پہلے مسجد میں جاؤ، 2 رکعت نماز ادا کرو، دعا کرو کہ اللہ آپ کے لیے یہاں خیر نصیب کرے۔ کسی شہر میں جا رہے ہو، پہلے مسجد میں جا کر نوافل ادا کرو۔ ایک یہ، دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ رب نے بتا دیا کہ اے کوہ طور، تیری عظمت تھی کہ تجھ پہ موسیٰ کے قدم لگے، اب تیری عظمت کا کیا کہنا کہ تجھ پہ میرے مصطفیٰ کے قدم لگ گئے۔ اے بستی شعیب، تیری عظمت تھی کہ تجھ پہ شعیب کے قدم لگے، مصطفیٰ کے قدموں نے تو اور چار چاند لگا دیے۔ اے بیت اللہ، تیری بھی عظمت تھی، تجھ میں عیسیٰ پیدا ہوئے، لیکن میرے مصطفیٰ کے قدموں نے تیری عظمت کو اور بڑھا دیا۔ تو جہاں آقا کے قدم لگیں تو وہاں پھر کیا نہ ہو۔ مسجد اقصیٰ میں پہنچے، وہاں پھر کیا ہوا یہ باقی یہاں سے آگے انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ تو آج تک میں نے یہی جو آپ سے عرض کر دیا، کیا پتہ چلا کہ معراج کا سفر وہ ایک صرف سفر نہیں ہے، اس میں ہمیں کئی سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں، کئی ساری حکمتیں، کئی ساری چیزیں معلوم ہو رہی ہیں جن کو ہم سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ اور میں آخر میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا ایک گزارش، یہاں ہمارے قریب میں پولیس فاؤنڈیشن سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی میں ایک خاتون ہے جو قادیانی ہے، اس نے اپنا پلاٹ قادیانی جماعت کے نام ٹرانسفر کرنا چاہا، 2-3 سالوں سے وہ کوشش کر رہی تھی، وہ پلاٹ ٹرانسفر نہیں ہوا، بالآخر وہ عورت کورٹ میں چلی گئی اور کہا کہ یہ قادیانی جماعت کے نام اس کو ٹرانسفر کیا جائے، اجازت دی جائے۔ جب ہمیں پتہ چلا، ہمارے یہاں اہل سنت علماء کونسل یہ اور باقی حضرات ساتھ ملے اور مل کر ہم نے کوشش کی اور کچھ احتجاج بھی ہوئے، مساجد میں پولیس فاؤنڈیشن کی مساجد میں باقاعدہ بیانات ہوئے، اس پر لوگوں سے دستخط لیے گئے۔ بہرحال سوسائٹی والوں نے ٹرانسفر نہیں کیا تھا، جب کورٹ میں گئی تو سول کورٹ سے بھی انہوں نے دباؤ میں آ کر، جو لوگوں کا دباؤ تھا، انہوں نے اس کی درخواست کو خارج کر دیا۔ اب خارج کیا، اب وہ عورت جو ہے وہ سیشن کورٹ میں چلی گئی، لیکن الحمدللہ اس حوالے سے ہماری کوشش جاری ہے۔ جو ایجنسی کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کو نوٹ کریں کہ امن کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ 30 جنوری بروز جمعرات کو پولیس فاؤنڈیشن کی ایڈن مارکی کے ساتھ جو مسجد ہے مکی مسجد، اس مکی مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد تاجدار ختم نبوت کے عنوان پر ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے، جس میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سب حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ آنے والی جمعرات 30 تاریخ کو مغرب کی نماز مکی جامع مسجد میں پڑھیں، پولیس فاؤنڈیشن میں پڑھیں، انشاءاللہ وہاں آپ بیانات بھی سنیں گے تو اس کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی حاضری جتنی زیادہ ہوگی، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے محافظوں میں آپ کا بھی نام آئے گا، تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت